نصراللہ ملک صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے میں؟ کیا یہ واحد ڈیسیجن تھا جو پاکستان لے سکتا تھا، اور اس کے فوائد آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، نقصانات؟ دیکھیں منصور صاحب، اگر آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں، اس وقت دنیا کی خارجہ پالیسی بڑی کمپلیکس ہے. نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں. پاکستان کسی آئسولیشن میں تو رہ نہیں سکتا. ٹھیک. اور خاص طور پہ اگر ہم اس ریجن کی صورتحال دیکھیں کہ ہندوستان کے بعد جو ان کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوئی، اس جنگ جیتنے کے بعد پھر اس ریجن کے جو اپنے مسائل ہیں، اس میں ایران ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے سامنے. اب آپ اس سے بالکل الگ تھلگ اگر ہو جائیں مڈل ایسٹ سے، تو آپ کے لیے شاید آپ کی خارجہ پالیسی کو ایک بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ایک بیسک ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، وہ فلسطین کے حوالے سے ہو، کشمیر کے حوالے سے ہو، کہ ہم فلسطینیوں کے ان جائز حقوق کے ہمیشہ سے آواز رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ اول ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ سے ایک سٹانس رکھا. اور جب ایون سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل، ان کی جب ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، پریزیڈنٹ سے، اس وقت بھی بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو جو ہے تسلیم بھی کیا کہ فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان اپنا موقف رکھتا ہے، اس کے بارے میں پاکستان کی ملٹری قیادت نے اور پاکستان کی سویلین قیادت نے مجھے آگاہ بھی کیا، اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ٹرمپ صاحب کے الفاظ تھے اس وقت کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو اس پہ وہ قائم ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس بورڈ کے رکن بن بھی جائیں، کیونکہ جب تمام عرب ممالک جو پہلے سٹیک ہولڈر تھے، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے الائن رہے. سعودیہ کے ساتھ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ہم فلسطین کے حوالے سے ہماری ایک پالیسی رہے. ملک صاحب، لیکن اگر اس کے سارے اتنے فائدے تھے بھی، تو آخر کیا بات ہے، ہمارا یہ نظام جو ہے وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ڈسکس کیوں نہیں کر سکتا کہ جناب یہ دیکھیے اس کے فائدے ہیں، عوام کے نمائندوں کو اس بارے میں پتہ ہو، اور اس کے بعد آپ جو مرضی فیصلہ لیں فورن پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی جو ہے اپروچ ٹھیک ہے کہ ان کو یہ بات جو کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں لایا جائے، سینٹ میں آپ کے پارلیمانی سسٹم ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بے شک اس کو ان کیمرہ کر لیتے، اجلاس کر لیتے، تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلا لیتے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ پوری پارلیمان کے اندر آپ بحث نہیں کرنا چاہتے، تو آپ پارلیمانی لیڈرز کو بلا کے ان کو اعتماد میں لیتے، اور اس کے بعد ضرور جاتے. یعنی دیکھیں خارجہ پالیسی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، دنیا کی آج شاید سیلف انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. امریکہ سوچتا ہے کہ اس کا اپنا مفاد کہاں پہ ہے، ہندوستان سوچتا ہے اس کا اپنا مفاد کہاں پہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایران کو بھی آپ دیکھیں اپروچ کیا گیا ہے بورڈ کا ممبر بننے کے لیے، اگرچہ اس نے ابھی تک اس میں نہ انکار کیا ہے، نہ اس پہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. ہمیں ان چیزوں میں شاید جو جلد بازی ہوئی اس پہ اعتراضات بعض لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ویٹ کر لینا چاہیے تھا. ویٹ کر کے کئی ملک ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. البتہ دنیا اس وقت ایک نئی الائنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں رشیا کا آپ سٹانس دیکھ لیں. رشیا جو ہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے امریکہ کا اتحادی بنا نظر آتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ کو قبضہ کرنا چاہیے. اب دوسری طرف یورپ ہے، وہ امریکہ کے مخالف کھڑا ہو گیا. تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اس میں ہر رشیا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے کہ اگر گرین لینڈ کا ایشو جو ہے آتا ہے، تو اس میں امریکہ اگر میدان میں آتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس وقت یورپ ہے خاص طور پہ وہ ویک ہو، اور رشیا اپنی پوزیشن وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے اسے سسٹین کر لے. تو میرے خیال میں دنیا بدل رہی ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو، پاکستان کے مفاد کو، ریجن کے اپنی امپارٹنس کو یہ دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ عمر صاحب، یہ ہمارے دو مہمانوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ اپوزیشن کا سٹانس معاملے میں ویٹ رکھتا ہے کہ آپ کو ڈسکس ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا. میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں آپ کی ڈیموکریٹک روٹس کے حوالے سے، جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ملک میں پراپر جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یا یہاں پہ بس ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا، ایون تو چاہے وہ فیصلے درست ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک مہر لگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج اس پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا بھی جا رہا ہے، تو آپ نے ایک امیج یہ دیا کہ واقعی آپ کی پارلیمان واقعی بہت کمزور ہے کہ جس کے سامنے یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ منصور صاحب، یہ بات درست ہے کہ یہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے خاص کر فلسطین کو لے کر، اور اس کا ہمارے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا، ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں بنیادی طور پہ کہ دونوں فریڈم کی یا اس حوالے سے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قابل نہیں سمجھا اس ایوان کو، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چلیں جیسا بھی ہے ایوان تو ہے، اتمام حجت کے لیے صحیح،
ہمیں آپ بتا دیتے کہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں یہ میسج آتا کہ کم از کم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. چلیں اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہمارے یہاں ایک بڑا ہائیسٹ فورم جس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے, جس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں بیٹھتے ہیں, وہاں بیٹھنا چاہیے تھا. دیکھیے جب آپ قومی مفاد کی بات کرتے ہیں, کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. بطور پاکستانی یہ میرا حق تو ہے کہ میری قوم یا میرا ملک کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں آپ کی رائے یا میری ایک رائے ہے, اس کے پروز کیا ہے, اس کے کونس کیا ہیں, آپ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ صرف یہ کہہ دیں نا کہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ الائنمنٹس ہو گئی ہیں تو یہ بڑا ویگ آرگومنٹ ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں, ہم نے اسی طرح کے فیصلے اس طرح سے جڑا ہوا کیس تو خیر نہیں, افغانستان کے معاملات کے اوپر بھی ہم فیصلے ایک طرفہ کرتے رہے. ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے رہے, نہ کسی کیبنٹ کے اندر ہوتے رہے, وہ فیصلے ناکام ہو گئے. اب اس کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی سے پوچھنا ہے, کیا نون لیگ سے پوچھنا ہے, تحریک انصاف سے پوچھنا ہے, یا کسی اور ایکس وائی زی سے پوچھنا ہے؟ اسی طرح سے جب بھی جس طرح یمن کی ایک مثال ماضی کی موجود ہے, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ بات کی بات ہے, لیکن قومی فیصلہ تھا. عمران خان نواز شریف کو اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے آپ جس طرح سے. اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے تھا. یہ جو آپ ٹرمپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس لیے جا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا اگر متبادل کوئی آ بھی رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے, اقوام متحدہ کو رول پلے نہیں کر رہا تھا. یہ جو سارے کا سارا مسئلہ ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہے. یعنی اگر یو این سیکورٹی کاؤنسل رول نہیں پلے کر پائی تو کس کی وجہ سے نہیں کر پائی؟ ویٹو آپ کرتے تھے. اگر یو این رول پلے نہیں کر پائی تو وہ کرتے تھے. جب تحریک تفزیہ نے پاکستان کے فورم سے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کیا گیا, آپ ان کیمرہ کر لیتے. اگر آپ ان کیمرہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ پارلیمانی لیڈرز کو بلا لیتے, آپ کسی لیول کے اوپر کم از کم یہ تاثر دیتے کہ یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا نیمور رحمان صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, مصطفیٰ نواز کھوکر کی, یا آج رضا ربانی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ نہ آتا. کم از کم پتہ چلتا کہ پاکستان کی قوم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایون اف کے بغیر ہم سارے ایک جگہ نہیں صاحب, ظاہری بات ہے جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کا پھر اعتبار اور بھی کم ہوتا ہے کہ جناب ہمارے نمائندوں سے اگر ایک ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا, ڈیبیٹ بھی نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ نظام کیا ان کو وہ جگہ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر بھی رہا ہے کہ نہیں؟ منصور صاحب, ہم جس جگہ پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گئے ہوئے ہیں, مخالفت میں, نفرت میں, تعصب میں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں سے کئی لوگ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ مودی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جی مودی کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا جب اس نے حملہ کیا. ہم تو یہاں پر چلے گئے ہیں کہ ہم شیخ مجیب کو یہاں پر ہیرو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب شیخ مجیب جو تھا وہ جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار تھا, حالانکہ خود بنگال کی فوج نے جس طرح اس کے ساتھ کیا یا اب حسینہ واجد کے ساتھ ہو رہا ہے. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے, اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ, ایک برادر حیثیت والی تو علیحدہ کر دیجئے, ہم یو اے ای اور قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات, ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنی اس اپوزیشن پہ ٹرسٹ کروں کہ وہ حکومت کے اور ریاست کے اچھے تعلقات کو آگے چلنے دے اور وہ اس پر حملے نہ کرے, تو میں اس پر ٹرسٹ نہیں کروں گا. آپ اور پاکستان کی اپوزیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں پاکستان اس لیے ٹرسٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف اور صرف شہباز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے یا عاصم منیر کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف بولیں گے. دیکھیے جب پارلیمنٹ ہے نا, وہاں سے ہمیں کوئی یہاں سے اتفاق رائے نہیں ملے گا, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہاں پر اپنے ایون انڈیا جیسے دشمن کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر اتفاق رائے نہیں ملتا. آپ آج بھی قرارداد رکھ کے دیکھیے, اسے کہیں کہ متفقہ پاس کر دیں, وہ نہیں کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, میں تو کہتا ہوں اتفاق رائے بے شک نہ ہو, لیکن نہیں پھر اس سے پھر نکلے گا کیا؟ پھر وہاں پر جو تقریریں ہوں گی وہ قوم کو کنفیوز کریں گی. وہاں پر جو تقریریں ہوں گی, وہاں پہ جو موقف آئے گا وہ قوم کو ہی نہیں کنفیوز کرے گا. پھر وہاں سے بہت ساری چیزوں پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس وجہ سے کہ دیکھیے بات سنیں, بہت ساری چیزیں حساس ہیں. میں ابھی جو حوالہ دے رہے تھے, میں ذاتی طور پہ جو ہے چونکہ مجھے تو 25-30 برس ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, میں حوثی قبائل والا جب ایشو تھا اور پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا, میاں محمد نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے اور شاہ محمود قریشی جو تھے اس سب کو اپوزیشن کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے, تو کہا گیا کہ پاکستان غیر جانبدار ہو جائے. پاکستان غیر جانبدار ہو گیا, پارلیمنٹ نے یہ رائے دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا, یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے اس کی جو قیمت ادا کی, جس طرح وہ باہر نکلے, جس طرح وہ خطوط آئے, وہ سارا کچھ کیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ملک کا مفاد نہیں دیکھتے, ہم صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ مجھ سے مجھے ایک بہت بری عادت ہے کہ میں جو آپ کو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, میں آف دی ریکارڈ بھی آپ کے ساتھ وہی بات کروں گا, میرا اس سے ہٹ کے موقف نہیں ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے
کہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کو بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں. میں اگر آپ اصولی بات مجھ سے پوچھیں گے ہاں جناب ڈیبیٹ ہونی چاہیے, میں اس سے پھر آگے یہ کہوں گا کہ ہاں پھر ہمیں اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے. کیا ہم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے.